أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، گزشتہ مجلس میں ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے مشرکین عرب کی جو حرکتیں تھیں زمینی پیداوار کے بارے میں اور جانوروں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان کرنا شروع کیا توحید کو ثابت کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے زمینی پیداوار کا تذکرہ کیا اور فرمایا وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے ایسے باغات اگائے جس کے اندر جو چیزیں اگائی جاتی ہے اس کو ٹٹیوں کے اوپر چڑھایا جاتا ہے، اور کچھ ایسے بھی باغ ہوتے ہیں جو زمین ہی کے اوپر اس کو اگایا جاتا ہے. پھر کھجور ہے اور کھیتی ہے جن کے ذائقے، جن کے پھل الگ الگ قسم کے ہیں. اسی طرح سے زیتون ہے، انار ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، ان کے ذائقے یا ان کے پھل یا ان کے پتے یا ان کے کلر اور کچھ ملتے جلتے نہیں بھی ہے. یہاں تک بات ہماری ہوئی تھی. آگے اللہ رب العزت نے حکم دیا کلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه يوم حصاده. جب یہ باغ پھلدار ہو جاوے، یہ درخت پھلدار ہو جاوے تو ان کے پھلوں سے تم کھاؤ،
اور ان کے پھلوں کے کاٹنے کے دن پھلوں کا حق ادا کر دو۔ اس حصے کے اندر اللہ رب العزت نے دو باتیں بتلائی ہیں، دو حکم دیے ہیں۔ ایک تو کھانے کا حکم دیا اور دوسرا ان پھلوں کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ پیدا تو اللہ کرتا ہے لیکن اس سے خود فائدہ نہیں اٹھاتا، بندوں ہی کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور سب سے پہلے بندے کو کھانے کی اجازت دی اور اس کو حکم دیا کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب یہ پھلدار ہو جاوے تو اس کے پھل کو کھاؤ۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ اس بات کی طرف کیا جب یہ پھلدار ہو جاوے تم پھل نہیں نکال سکتے ان درختوں کے پتوں میں سے یا ڈالیوں میں سے یا تنے میں سے۔ یہی تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ آخر یہ پھل آتا کہاں سے؟ لکڑی پڑی ہوئی ہے، لکڑی کی شکل میں درخت کھڑا ہے، درخت کے چاہے کتنے ٹکڑے کر ڈالو، تنے کو کاٹ ڈالو، جڑوں کو نکال دو، لیکن کسی جگہ پر پھل کا نام و نشان نہیں لگتا۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے ان درختوں کے اوپر پھول لاتا ہے، پھولوں کو ہٹا کے پھل لاتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ اور کھانے کو پہلے بیان کیا، دینے کو بعد میں بیان کیا۔ اور کھانے کا حکم دینے کا مقصد کیا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں معلوم کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بتلا دیا کہ اس کو پیدا کس طرح سے کیا ہے، اور ان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، کہا کہ اس کے ذریعے میرے بندے فائدے اٹھاوے، یہ مقصد ہے، اس لیے فرمایا کلوا من ثمرہ۔ بعض حضرات نے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ کلوا من ثمرہ کا جو لفظ لائے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ کھائیے آپ لوگ۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ کھانے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ پھل لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ فوراً آدمی کھا سکتا ہے۔ کسی کے دل میں یہ بات آ سکتی تھی کہ جب تک پھل پکے گا نہیں، کٹے گا نہیں، وہاں تک ہم نہیں کھا سکتے، کیونکہ اس میں تو اس کا حق ادا کرنے کا ہے۔ تو حق کب ادا کریں گے؟ جب تک ہاتھ میں نہیں آئے گا، اور ہاتھ میں نہیں آئے گا وہاں تک، جب تک ہاتھ میں نہیں آئے گا وہاں تک دونوں کا حق مشترک رہے گا، غریبوں کا بھی اس میں حصہ رہے گا، جو مالک ہے اس کا بھی حصہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلوا من ثمرہ کا لفظ لا کر حق کو ادا کرنے سے پہلے اگر کوئی کھانا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ کوئی آدمی یہ سوچ سکتا تھا کہ مسکینوں کا حق اس میں وابستہ ہے، ان کی شرکت موجود ہے، تو کیسے کھائیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا کہ تم کو اس چیز کے اندر تصرف کرنے کا حق ہے، تم کھا سکتے ہو۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کی اجازت اس وجہ سے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے کے دو مقصد ہے، ایک تو یہ ہے کہ کھانا، اور ایک یہ ہے کہ صدقہ کرنا۔ کھانے کو پہلے بیان کیا صدقے پر، اس لیے کہ نفس کی رعایت مقدم ہے دوسرے کی رعایت پر۔ پہلے اول خیش پھر درویش، پہلے اپنے پھر دوسروں کو دینا ہے۔ یہ نہیں کہ گھر کے بچے گھنٹی چاٹے اور دوسروں کو ہم انار دینے کے لیے جائے۔ چنانچہ سورہ قصص کے اندر جہاں قارون کا تذکرہ ہے اور اس کے قصے کو بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی بات کو وہاں پہ بیان کیا، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔
اور تو اپنے حصے کو جو دنیا کا حصہ ہے اس کو مت بھولنا، اور تو احسان کا معاملہ کر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ وہاں بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ بھئی تو دنیا میں فائدہ اٹھا لے، شریعت نے اجازت دی ہے، اور پھر تو دوسروں کو بھی اس کا نفع پہنچا۔ تو پہلے اپنا تذکرہ کیا اور بعد میں دوسروں کا تذکرہ کیا۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ پہلے کھانے کا حکم دیا اور بعد میں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ بعض مفسرین نے بقول امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے استدلال کیا ہے کلوا من ثمرہ اذا اثمر، اس آیت سے تم کھاؤ ان درختوں کے پھل میں سے جب وہ پھلدار ہو جاوے۔ اصل منافع کے اندر جواز ہے، اجازت ہے، لہذا کھاؤ کا جو کتاب ہے وہ سب کو شامل ہے۔ ساری چیزیں حضرت انسان کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کبھی حکم دیتا ہے تو بعض جگہ پہ وہ حکم کمپلسری کے معنی میں نہیں ہوتا، یہاں کھانا کی اجازت دی ہے، ضروری نہیں کہ تمہیں کھانا ہی پڑے گا۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس آم کے درخت ہیں لیکن شوگر ہے، تو اگر یہ سوچے کہ قرآن میں تو کھانے کا حکم دیا مجھے کھانا ہی پڑے گا، بھئی حکم کا مطلب ہر جگہ یہ نہیں ہوتا کہ بھئی کمپلسری ہے کھانا ہی پڑے گا، بلکہ کبھی کبھی قرآن مجید میں بعض اللہ تعالیٰ کے آرڈرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپشنل ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر کی بات، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور تم اس پیداوار کا حق ادا کرو اس کے کاٹنے کے دن۔ ایک بات یہ معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر سے جو پیداوار نکلتی ہے اس میں بھی کچھ حقوق لازم کیے ہیں، کچھ چیزوں کو ادا کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ یہاں پر کیا مراد ہے؟ زمین کی پیداوار جو ادا کی جاتی ہے، زمین کی پیداوار میں سے جو کچھ بھی ادا کیا جاتا ہے بطور زکوٰۃ کے اور بطور لزوم کے، اس کو عشر کہا جاتا ہے، اور کبھی نصف العشر ہوتا ہے۔ عشر کے معنی 1/10، 10واں حصہ، اور نصف عشر کے معنی ہے 20واں حصہ۔ 10واں حصہ بڑا ہوتا ہے، 20واں حصہ کم ہوتا ہے، اس لیے کہ 10واں حصہ کا مطلب 10% اور 20واں حصہ کا مطلب ہے 5%، یہ ہے۔ تو اس جگہ اللہ تعالیٰ نے جو پیداوار کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ جن حضرات نے اس بات کو مد نظر رکھا کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے اور زکوٰۃ کے جو نصاب ہیں وہ تو ہجرت کے دوسرے سال بیان کیے گئے، مدنی زندگی میں زکوٰۃ کے نصاب بیان کیے گئے کہ سونا چاندی میں 2.5% دینا پڑے گا، اور زمین کی پیداوار میں 10%، یا یہ کہ 5%، 20واں حصہ جو ہوتا ہے وہ 5% ہوتا ہے۔ یہ سارے جو احکام آئے وہ مدنی زندگی میں آئے۔ تو جن حضرات نے اس بات کو دیکھا کہ یہ آیت تو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، ان لوگوں نے کہہ دیا کہ اس آیت میں صرف ادا کرنے کا حکم دیا ہے، کوئی فکس اماؤنٹ نہیں ہے
اور جن حضرات نے اس آیت کریمہ کو مدنی مانا ہے کہ یہ تو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، تو ان لوگوں نے اس آیت کریمہ سے یہ حکم نکالا ہے کہ 10واں حصہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو وَآتُوا حَقَّهُ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت جس کو حضرت عطا نے نقل کی ہے کہ اس سے مراد 10واں حصہ ہے اور 5واں حصہ ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی تفصیل کی ہے اس بارے میں کہ زکوٰۃ کا جو قانون شریعت اسلام نے مقرر کیا ہے، ہر قسم کی زکوٰۃ میں اس بات کو بنیاد بنایا گیا اور یہ لو رکھا گیا کہ جس پیداوار کے حاصل کرنے میں محنت کم ہوگی، خرچہ کم ہوگا، وہاں زکوٰۃ زیادہ دینی پڑے گی۔ جہاں محنت اور خرچ بڑھ جائے گا وہاں زکوٰۃ کم دینی پڑے گی۔ لہذا یہ اصول ہے کہ جن کھیتوں میں بارش کی پانی سے ہی کھیتی کی جاتی ہے تو چونکہ پانی کا خرچہ نہیں ہوتا، وہاں پہ 10% نکالنا پڑتا ہے، 10واں حصہ نکالنا پڑتا ہے۔ اور جہاں پر سال کے اکثر حصے میں پانی کنویں سے نکال کر پلانا پڑتا ہے، خرید کر پلانا پڑتا ہے، تو اس کو پھر 20واں نصف العشر 5واں حصہ دینا پڑے گا، کیونکہ وہاں پہ خرچ ہوا ہے۔ بلکہ 5واں حصہ نہیں، 20واں حصہ کہیں گے۔ نصف العشر 10ویں کا آدھا، تو وہ 20واں حصہ ہو گیا۔ 5واں حصہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا۔ خیر، تو یہ جو قانون ہے، اس قانون کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو مد نظر رکھا ہے۔ اب کسی آدمی کے یہاں خزانہ مل گیا، پرانا سونا چاندی کا کچھ زمین کے اندر ڈٹا ہوا تھا تو کسی نے نکالا، دبایا ہوا تھا، سونے یا چاندی کی کان نکل آئی، تو اس کو 5واں حصہ دینا پڑے گا، 20% دینا پڑے گا بطور زکوٰۃ کے، کیونکہ یہاں پہ محنت اور خرچ کم ہے، پیداوار زیادہ ہے۔ اسی طرح سے سونا اور چاندی نقد ہے، مال تجارت ہے، جس کے خرچ جس کو بڑھانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تگودو کرنی پڑتی ہے، تو اس میں خرچ بھی زیادہ ہوتا ہے، محنت بھی زیادہ ہوتی ہے، تو شریعت نے کہا کہ ٹھیک ہے 40واں حصہ دے دو، 2.5% اتنا دینا پڑے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے الل ٹپ حکم نہیں دے دیا ہے، اس کی بڑی حکمت ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، ان کی ایک روایت ہے کہ آسمان کے پانی سے جہاں پہ سینچائی ہوئی ہو وہاں پہ 10واں حصہ نکالنا پڑے گا، اور جہاں پہ نہروں کے ذریعے یا کنووں کے ذریعے پانی نکال کے کیا ہو تو اس جگہ کے اوپر 20واں حصہ دینا پڑے گا۔ اب یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ مکی آیت ہے تو پھر کیسے یہ حکم بتلا دیا، مدینہ منورہ میں نصاب مقرر ہوئے تھے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ اصل میں جو حضرات اس کو مدنی مانتے ہیں ان کے یہاں تو کوئی سوال ہے ہی نہیں، مکی مانیں گے تو یہ سوال ہو سکتا ہے۔ اللہ امام رازی نے اس کا جواب یہ دیا کہ وَآتُوا حَقَّهُ کا جو لفظ ہے اس کو اس کی ظاہر کے اوپر چلانا مشکل تھا،
اس لیے اس وقت میں زکوٰۃ کا جو حق تھا اس کے اوپر محمول کیا گیا. اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مکہ میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی تھی، وہ بات ہی غلط ہے. زکوٰۃ تو واجب تھی، لیکن نصاب بعد میں مقرر ہوئے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے سوا اور بھی مال مقرر کر رکھے، لازم کر رکھے ہیں، مال کے اندر حقوق مقرر کر رکھے ہیں. چنانچہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب تم کھیتی کاٹو اور مسکین آ جاوے تو جو کاٹا ہے اسی میں سے نکال دو، اور اگر آپ نے اس کو گاہ لیا ہے، اس کے اوپر جانور کو چلا دیا ہے تو اس میں سے ڈال دو اس وقت اگر مسکین آتے ہیں تو. اور اگر آپ نے صاف کر دیا ہے کچرے کو، سب چیزوں کو، اور اس وقت مسکین آوے تو اس میں سے نکال دو. اگر آپ نے تول لیا ہے اور پھر مسکین لوگ آتے ہیں تو اس میں سے نکالو. یہ تو اسلام سے پہلے بھی اپنے مال میں سے صدقہ ادا کرنے کا رواج پایا جاتا تھا، نکالنے کا یہ رواج تھا. چنانچہ علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی ہے صحابہ کرام سے، اور اسی طرح سے مفسر قرطبی نے بھی اس بات کو بیان کیا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں بھی جب کبھی کھیت کے اندر سے پیداوار کو نکالا جاتا تھا اور مسکین آ جاتے تھے تو اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ نکال کے دے دیا کرتے تھے. اب علماء کرام میں ایک اختلاف یہ ہوا ہے کہ کیا جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے اس میں سے نکالنا پڑے گا یا خاص چیزوں میں سے نکالنا پڑے گا. امام عالی مقام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو یہی فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی پیداوار زمین سے نکلتی ہے اس میں سے 10واں اور 20واں حصہ نکالنا پڑے گا، چاہے تھوڑی پیداوار ہو یا زیادہ ہو. یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام احمد رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے، پیداوار چاہے زیادہ ہو یا تھوڑی ہو 10واں حصہ نکالنا پڑے گا. اور بہت سارے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کی خاص مقدار ہے، اس مقدار کو پہنچ جائے تو. اور پھر ایک اختلاف علماء میں اس میں بھی ہوا ہے کہ ہر پیداوار میں سے دینا پڑے گا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی پیداوار ہو، چاہے پھل ہو، چاہے سبزی ہو، چاہے اور اناج ہو، ساری چیزوں میں سے نکالنا پڑے گا. اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اور دوسرے کچھ علماء یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں کچھ اقوال ہیں، بعض چیزوں کے اندر دینا پڑے گا، بعض چیزوں میں نہیں دینا پڑے گا. اور اس کے انہوں نے کچھ اصول بیان کیے ہیں. اصول میں سے یہ ہے کہ جس چیز کو آدمی حفاظت کے ساتھ رکھ سکتا ہو، جو دیر تک رہ سکتی ہو، اس کے اندر سے 10واں حصہ نکالنا پڑے گا. اگر ایسی چیز ہے کہ جو دیر تک رہ نہیں سکتی، جیسے کہ سبزی ہے، ہری سبزی ہے، وہ کہاں دیر تک رہ سکتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت کریمہ سے دلیل پکڑی ہے اور یہ فرمایا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. حقہ کا مطلب
اوپر جتنی بھی چیزیں گزری ہے، جس کے اندر کھیتی بھی آئی ہے، کھجور بھی آیا، انگور بھی آیا ہے اور انار بھی آیا ہے، یہ ساری چیزیں آئی ہیں، لہذا ان ساری چیزوں کے اندر عشر دینا پڑے گا۔ اور ایک روایت بھی نقل کر دی، فیما انبتت الارض من الخضر زکات، زمین جو کچھ بھی اگائے چاہے سبزی بھی ہو، کہا اس میں زکات دینی پڑے گی۔ اسی طرح سے گنا ہے اور کپاس ہے، یہ ساری چیزوں کی تفصیلات تفسیر قرطبی کے اندر مذکور ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ جو سکھا کر رکھ سکتے ہو، جمع کر کے رکھ سکتے ہو اور وہ کھانے پینے کی چیز ہو تو اس میں دینا پڑے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھل میں صرف کھجور اور انگور اسی میں زکوٰۃ واجب ہے اور کسی میں نہیں، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے زکوٰۃ لی تھی، وصول کی تھی، اور یہ حجاز کے اندر بطور اس کو غذا کے اور ذخیرہ اندوزی کے اس کو استعمال کرتے تھے۔ اور اس کے اندر بعضوں نے اخروٹ ہے اور بادام ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، کیونکہ حجاز کے اندر اس کو بطور غذا کے نہیں استعمال کیا جاتا تھا، یہ تو بطور پھل کے کھایا جاتا تھا۔ اسی طرح زیتون میں بھی زکوٰۃ نہیں۔ الغرض ایک اختلافی مسئلہ ہے، علماء کرام نے اس کے اندر بڑی تفصیلات کی ہے، اور وہ تفصیلات یہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اسی آیت کریمہ کے پیش نظر اور قرآن مجید کی دوسری ایک آیت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، یہ بالکل عام ہے، جو کچھ بھی ہم نے زمین کے اندر سے نکالا ہے اس میں سے آپ خرچ کیجئے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ خرچ کرنے کے اندر 10واں حصہ ہے، اور اگر اپنے پانی سے خرید کر، مطلب یہ ہے کہ کنویں سے یا دوسری جگہ سے لا کر پانی پلایا ہے تو اس کا 20واں حصہ ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور ابن عربی اندلوسی کے حوالے سے لکھا کہ آیت تو یہ مکی ہے، چاہے مکی ہو یا مدنی، دونوں صورتوں میں اس آیت سے زمین کا عشر ہی مراد ہے، کیونکہ ان کے نزدیک وجوب زکوٰۃ کا اصل حکم مکے میں نازل ہو چکا تھا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کا حکم تو مکی زندگی میں دے ہی دیا تھا، چنانچہ سورہ مزمل تو مکی ہونے میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ تو شروع میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ سورہ مزمل میں ہے۔ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کا حکم تو پہلے سے آ چکا تھا۔ سورہ مزمل بالاتفاق مکی ہے، ہاں اس وقت ابھی مقدار زکوٰۃ اور نصاب کا تعین نہیں ہوا تھا، وہ تو ہجرت کے بعد ہوا۔ تو اس آیت کریمہ میں وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادی، یہاں یہ معلوم ہوا کہ زمین کی پیداوار پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ہے، کچھ دینا پڑے گا، اب اس کی تعین نہیں ہے، اس لیے یہ آیت کریمہ یوں سمجھا جائے گا کہ اس آیت میں اجمال ہے۔ مکہ معظمہ کے اندر تو نصاب مقرر کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے کہ وہاں پر مسلمانوں کو اطمینان کہاں تھا کہ زمینوں اور باغوں کی پیداوار سہولت کے ساتھ حاصل کر سکیں گے۔
اس لیے اس زمانے میں تو رواج وہی رہا جو پہلے سے نیک لوگوں کا چلا آتا تھا. کھیتی کاٹنے یا پھل توڑنے کے وقت جو غریب غربا وہاں جمع ہو جاتے ان کو کچھ دے دیتے تھے. کوئی خاص مقدار معین نہ تھی. اسلام سے پہلے دیکھو، اسلام آنے سے پہلے بھی جو لوگ تھے دنیا میں، وہ لوگ بھی اپنے مال میں سے صدقہ نکالتے تھے، پھلوں میں سے صدقہ نکالتے تھے. چنانچہ سورہ نون والقلم کے اندر باغوں والوں کا جو قصہ بیان کیا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ. ہم نے ان کو آزمایا اس طرح سے جیسے باغوں والوں کو آزمایا تھا. انہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ کل وہ ضرور کاٹیں گے پھلوں کو، وہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے. اور کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کسی کو پتہ نہ چلے کہ غریب لوگ آ نہ جائیں. تو صبح صبح نکلے، اور جو پورا واقعہ ہے تفصیلی واقعہ، لیکن وہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایسا کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا تو بے وقوف تھے کہ غریبوں کو دے دیا کرتے تھے مال میں سے، آج ہم کسی کو نہیں دیں گے. لیکن اللہ نے کیا کیا، ان کے جانے سے پہلے ہی اللہ نے اس کو برباد کر دیا. خیر، کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اسلام سے پہلے بھی اس طرح کا دینے کا رواج اگلی قوموں میں تھا، غریبوں کے اوپر خرچ کرنے کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. کھیتی کاٹنے کا جو دن ہے، اس دن اس کا حق ادا کر دو. کاٹنے سے پہلے اگر کچھ کھا لیا پی لیا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اجازت دے دی کہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ. ولا تسرفوا، اور تم اسراف مت کرو. اسراف کے معنی اہل لغت نے اسراف کے بارے میں بقول امام راضی کے دو معنی بتلائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حد سے تجاوز کر جانا، اور دوسرا معنی ہے صرف المال کا معنی ہے بغیر نفع کے چلا جانا، مال بغیر فائدے کے خرچ کر ڈالنا، اس کو کہتے ہیں اسراف. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کھانے کا حکم دیا اور غریبوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ منع کریں کہ اسراف مت کرو، کیا مطلب؟ غریبوں پر خرچ کرنا کچھ اسراف ہے؟ اس لیے اس بات کو سمجھانے کے لیے مفسرین کرام کی مختلف باتیں ہیں اس کی تفسیر میں. ایک قول تو یہ ہے کہ جب آدمی اپنا پورا کا پورا مال خرچ کر ڈالے گا، اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ بھی نہیں لے جائے گا، تو گویا کہ اس نے اسراف کیا. ایک قول یہ ہے، چونکہ حدیث میں ہے ابدأ بنفسک ثم بمن تعول، پہلے اپنے آپ سے شروع کرو، پھر ان سے جو محتاج ہے یا جن کا خرچہ تم اٹھاتے ہو. ثم بمن تعول، جس کا خرچہ تم اٹھاتے ہو. حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کے تقریباً 500 کھجور کے درخت تھے. وہ اٹھے اور سارے کھجور کے درختوں سے پھلوں کو کاٹ لیا. ایک ہی دن میں انہوں نے پورا کا پورا خرچ کر دیا. علامہ آلوسی نے لکھا ہے ان کی روایت میں کہ انہوں نے فرمایا کہ لا یأتین اليوم احد الا اطعمته، آج جو بھی میرے پاس آئے گا مانگنے کے لیے یہاں پہ، میں یا جو بھی میرے پاس آئے گا میں اس کو کھلاؤں گا. شام ہوئی، کھلاتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں رہی، کوئی باقی نہیں رہی.
اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں فرمایا کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا، ارے پورا کا پورا مت دے دو. ایک قول تو یہ ہے لا تسرفوا کا مطلب، اور دوسرا مطلب سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا تسرفوا یعنی لا تمنعوا الصدقہ، صدقے کو منع مت کرو، صدقے کو روکو مت. ایک زمانہ تھا، یہ ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا انڈیا کے اندر، جب بڑے بوڑھے تھے وہ اپنے کھیت کے اندر جب کھلیان کے اندر جب سامان آتا تھا گھر جانے سے پہلے وہ غریبوں کو وہیں سے روانہ کر دیتے تھے، وہاں برکتیں تھی. آج تو اللہ ہی معاف کرے وہ برکتیں ختم ہو گئی، اس لیے کہ نیتیں بدل گئی. اس معنی کے اندر جو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے اس میں، اور اوپر جو معنی بیان کیا کہ سارا کا سارا خرچ کر دیا، ان دونوں کا معنی اسراف کے اندر حد تجاوزی کا سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے کہ پہلے ہی صورت میں دینے میں حد تجاوزی کی کہ اپنوں کا خیال نہیں کیا، اور دوسرے میں روکنے میں حد تجاوزی کی، نہیں نہ دینے میں حد تجاوزی کی. حکم تو تھا کہ دو اور انہوں نے اس حکم کے خلاف کیا. تیسرا معنی حضرت مقاتل ہے، وہ یوں فرماتے ہیں کہ لا تشرکوا الاصنام فی الحرث والانعام. لا تشرکوا کا مطلب یہ ہے کہ اس پیداوار کے اندر اپنے بتوں کو شریک مت کرو. جیسے تم لوگ شریک کرتے ہو کھیتی کو بتوں کے نام پہ چڑھاتے ہو، جانوروں کو چراتے ہو، کہا یہ بھی ایک قسم کی حد تجاوزی ہے. اس لیے کہ جس کسی نے بتوں کو کھیتی کے اندر اور چوپایوں کے اندر شریک کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی حد کی خلاف حد کی تجاوز کیا ہے. چوتھا قول امام زہری کا ہے، وہ فرماتے کہ لا تنفقوا فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں خرچ مت کرو. اللہ کی نافرمانی میں خرچ $1 بھی کیا ہے وہ اسراف ہے. پانچواں قول، ایک قول حضرت مجاہد کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جبل ابو قبیس ایک پہاڑ کا نام ہے، مکہ مکرمہ میں حرم کے قریب ہے. کہا کہ کسی کے پاس ابو قبیس پہاڑ کے برابر سونا ہو، اس کو کوئی آدمی اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی رضا تلاش کرنے میں خرچ کر ڈالے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں، اس میں کوئی اسراف نہیں. اور اگر اللہ کی نافرمانی میں 1 درہم بھی خرچ کیا ہے تو وہ اسراف کیا ہے اس نے. اور یہی معنی حاتم طائی نے لیا ہے جب ان سے کسی نے کہا کہ لا خیر فی الصرف، فضول خرچی میں کوئی خیر نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ لا صرف فی الخیر، بھلائی کے اندر خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں ہے. تو یہ سارے معانی لا تسریفو کے اندر بیان کیے ہیں. اور علامہ آلوسی نے ایک قول اور بیان کیا، ابو مسلم ربیع بن انس کی طرف روایت کرتے ہوئے، نہیں بلکہ ابو مسلم ہی کا قول مجھے یاد پڑتا ہے، علامہ آلوسی نے نقل کیا کہ لا تسرفوا فی الاکل قبل الحصاد، کھیتی کاٹنے سے پہلے ہی اتنا زیادہ مت کھا جاؤ کہ غریبوں کا کچھ حصہ ہی نہ رہے، فقیروں کا حق ضائع ہو جائے، اتنا مت کھا جاؤ. لا تسرفوا بھی آخر میں لائے، خود کھاؤ غریبوں کو کھلاؤ، لیکن اسراف مت کرنا کہ تم کھاتے رہو، اتنا کھاتے رہو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیداوار کو کاٹنے سے پہلے بھی اس کے فائدہ اٹھانے کا طریقہ ہوتا ہے، جیسے کہ گیہوں ہے یا اسی طرح سے جوار ہے، اس کا پونک نکالا جاتا ہے. ابھی تو اس کو کھلیان میں لائے نہیں، اس کے دانے پکے نہیں، اس سے پہلے ہی آدمی اس کو گرم کر کے اس کو نکال کے کھا رہا ہے. کھلیان میں آنے سے پہلے جب کٹے گا تو کٹے گا. تو کہا کہ کاٹنے سے پہلے ہی اتنا مت کھا لو کہ جس کے اندر غریبوں کا حق مارا جاوے. انہو لا یحب المسرفین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں بقول امام راضی کے کہ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کو مقصد ڈانٹنا ہے، اس لیے کہ جس کسی کو اللہ پسند نہیں کرتا، ہر وہ مکلف بندہ جس کو اللہ پسند نہیں کرتا وہ جہنمی ہے.
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم۔ یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نبی جی ان کو فرما دو کہ پھر تم کو تمہارے گناہ کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کو عذاب دینے والا ہوتا ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ جس کو پسند کرے گا وہ جہنمی نہیں ہوگا، اللہ جس کو پسند نہیں کرے گا وہ جہنمی ہوگا۔ تو انہ لا یحب المسرفین، یہ بہت بھاری ڈانٹ پلائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حد سے زائد نہ خرچ کرنے کا حکم دیا، کیونکہ فضول خرچ لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ تو پھر انہوں نے یہ سوال قائم کیا کہ اللہ کی راہ میں اگر کوئی پورا مال خرچ کر دے تو کہا اس کو اسراف نہیں کہا جاتا، بلکہ حق کی سوال یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر کوئی شخص اپنا سارا مال بلکہ جان بھی خرچ کر دے تو اس کو اسراف نہیں کہا جا سکتا، بلکہ حق کی ادائیگی کہنا بھی مشکل ہے۔ پھر اس جگہ اسراف سے منع کرنے کا کیا مطلب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی خاص شعبے میں اسراف کا نتیجہ عادتاً دوسرے شعبوں میں قصور و کوتاہی ہوتی ہے۔ بھائی دیکھو، ایک آدمی ہے اللہ کے راستے میں خرچ تو کر رہا ہے لیکن گھر والوں کا خیال نہیں کرتا، تو ظاہری بات ہے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ تو اللہ کے راستے میں ہی رہتے ہیں، بھائی گھر والوں کی فکر ہے، وہ تو اللہ ہے، تو کیا اس پہ پکڑ نہیں ہوگی؟ یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ تو جب آدمی خرچ کرنے میں ایک ہی طرف پوری توجہ دے دیتا ہے تو دوسرے شعبوں کے اندر کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس مقام کے اوپر یہ لا تسرفو کا حکم دیا کہ اسراف مت کرو۔ جو شخص اپنی خواہشات میں بے دریغ حد سے زائد خرچ کرتا ہے وہ عموماً دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کیا کرتا ہے، یا اسی کوتاہی سے روکا گیا۔ ایک طرف کوئی آدمی اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا کر خالی ہو بیٹھے تو اہل و اولاد اور رشتہ داروں بلکہ خود اپنے بھی لالے پڑ جائیں گے، اپنے حقوق کیسے ادا کرے گا؟ اس لیے اعتدال، شریعت کے اندر اعتدال کا حکم ہے، مودریشن کا حکم ہے، یہ نہیں کہ آدمی اپنی مرضی سے جیسا چاہے کرتا رہے۔ آگے دوسری جو آیت ہے اس کا تعلق جانوروں کے ساتھ ہے۔ پہلا آج جس آیت کی تفسیر ہوئی اس کے اندر زمینی پیداوار کا تذکرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور ہم نے پیدا کیے جانوروں میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم کھاؤ اس جانور میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا ہے، اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے کہ تم کو باوجود واضح دلائل حق کے آ جانے کے بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اوپر جو احسان کیا ہے جانوروں کے ذریعے، اوپر تو سبزی کے ذریعے اور پھلوں کے ذریعے، درخت و نباتات کے ذریعے، جڑی بوٹی کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تھا اس کا تذکرہ تھا، یہاں پہ حیوانات کے ذریعے جو احسان کیا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ دو لفظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اس کا تعلق ما قبل کے ساتھ ہے، اس طرح سے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وہ وہی ذات ہے جس نے باغات اس طرح کے اگائے۔ اب یہاں بھی وہی ہوگا کہ وہ وہی ذات ہے جس نے جانوروں کے اندر سے
اونچے قد کے اور پستہ قد کے، چھوٹے قد کے اللہ تعالیٰ نے اگائے، وہ وہی ذات ہے جس نے یہ اگائے، پیدا کیے ہیں، ہاں پیدا کیے ہیں۔ دیکھیے حمولہ کا معنی ہے ما یحمل علیہ، جس کے اوپر بوجھ اٹھوایا جاوے۔ اس سے مراد وہ بڑے جانور ہے جو بوجھ اٹھانے کے قابل ہو، جیسے کہ اونٹ ہے، اور فرشا جس کو ذبح کے لیے لٹایا جاتا ہو۔ اس سے مراد زمین کے اوپر جو زمین سے لگے ہوئے جانور چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ مراد ہے، زمین سے قریب چھوٹے جانور۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے جانور پیدا فرمائے ہیں، اور کیا فرمایا آگے؟ کلو مما رزقکم اللہ، تم کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو رزق کے طور پر دیا ہے۔ رزق کس کو کہتے ہیں؟ ما یوکل شرعن، شرعن جس چیز کو کھانے کی اجازت ہو اس کو رزق کہا جائے گا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اس مقام کے اوپر امام رازی نے حمولہ اور فرشا کی تفسیر کے اندر لکھا کہ بہت سارے اقوال ہیں، لیکن زیادہ مناسب دو قول ہیں۔ ایک تو وہ جس کے پر بوجھ اٹھوایا جاتا ہے، اور فرشا وہ جس کو ذبح کے لیے لٹایا جاتا ہے، یا یہ کہ جس کے بال ہوتے ہیں وہ فرشا ہے، اور جس کا وبر ہوتا ہے وہ حمولہ ہے۔ اور دوسرا قول انہوں نے یہ بیان کیا کہ حمولہ سے مراد جو بوجھ اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہو، اور فرشا سے مراد وہ چھوٹے بچے جو زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلو مما رزقکم اللہ سے یہ حکم دیا ہے کہ جو تمہارے لیے حلال ہے اس کو کھاؤ۔ معتزلہ کا کہنا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کھانے کا حکم دیا اور حرام کھانے سے روکا ہے۔ اس کے بعد لا تتبعوا خطوات الشیطان کے اندر اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پہ مت چلنا، کہ کسی چیز کو تم اپنے طور پہ جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حرام کر دو، جو حرام کیا ہے اس کو اپنی طرف سے حلال کر دو، جیسے کہ زمانے جاہلیت کے اندر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس طرح مت کرنا، کیونکہ انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان کے نقش قدم کا مطلب یہ ہے کہ شیطان تمہارے سامنے جن باتوں کو سنوار کر پیش کرتا ہے اور آپ کو یہ کہتا ہے کہ چلے گا، یہ بھی چلے گا، اس میں بھی کیا حرج ہے، تو اس سے ذرا بچ کے رہنا۔ انہ لکم عدو مبین، یہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں ان کی نسل کو جنت میں جانے نہیں دوں گا، میں روکوں گا کسی بھی طرح سے، جو کچھ مجھے کرنا پڑے اس کے لیے۔ تو اس آیت کریمہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی، اور اس آیت کریمہ کے اندر دلیل بتلائی ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے بعض میل کو بعض فیمیل کو حرام کر دیتے ہیں۔ ثمانیت ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، ہم نے پیدا کیے 8 نر اور مادہ، 8 جوڑے ہم نے بنائے، 8 دو کر کے 4 جوڑے بنتے ہیں، ثمانیت ازواج، 8 نر اور مادہ۔ زوج اصل میں جوڑے کو کہتے ہیں۔ من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، بھیڑ میں سے 2، ایک میل اور ایک فیمیل، ومن المعز اثنین، اور بکری میں سے 2، ایک میل اور ایک فیمیل،
قل الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین. آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ کو حرام کیا ہے، یا اس چیز کو جس پر یہ مادہ کے رحم مشتمل ہے، ان مادہ کی رحمدانی میں بچہ دانی میں جو چیز ہے. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے بتاؤ یقین کے ساتھ کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو مجھے یقین کے ساتھ خبر دو. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور اونٹ میں دو قسم کو پیدا کیا، ایک نر اور ایک مادہ کو. وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے اور بھینس میں سے دو کو پیدا کیا، ایک نر ایک مادہ. قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ، ان دونوں جانوروں کے نروں کو حرام کہا ہے یا دونوں مادہ کو، یا اس بچے کو جس کو دونوں مادہ اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہو، یعنی وہ بچہ نر ہو یا مادہ، اس کا بھی یہی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت حاضر تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا، حلال حرام ہونے کا حکم دیا، اس وقت تم لوگ موجود تھے. فمن اظلم ممن افترى على اللہ کذبا، اس آدمی سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی بہتان لگاتا ہو. لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو بلا تحقیق کے گمراہ کر دے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں بتاتا، ہدایت نہیں دیتا. دیکھیے ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے سامنے ایک ایسی دلیل بیان کی ہے جس دلیل کے سامنے وہ لوگ بے بس ہو جاوے. کبھی تم مرد کسی میل کو حرام کہہ دیتے ہو، کبھی فیمیل کو کر دیتے ہو، تو بھئی میل فیمیل یہی بنیاد ہے، تو بعض فیمیل حلال بعض فیمیل حرام، یہ کہاں سے لائے؟ سبھی فیمیل کو حرام کر دو یا سبھی میل کو حرام کر دو. یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی دلیل بتلائی ہے. اب اس دلیل کے سمجھانے کے اوپر امام راضی نے کچھ تفصیل کی ہے. انشاءاللہ مزید گفتگو ہم کل کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، علم نافع ہم کو عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.